अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल। मैं हूं शाहज़ेब मलिक और आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और बात करेंगे एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक एसपी की पुरस्कार मौत और गाड़ी के अंदर मुबैना तौर पर गोली सर पर लगने का ये जो वाक़या है उस पर बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पर और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, उस पर भी आपके सामने जो है वो तफसीलात जो है वो रखेंगे। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अदील अकबर जो हैं, जो बतौर एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो एक बहुत ही काबिल अफसर थे और अपनी ड्यूटी के हवाले से और तमाम तर मामलात में जो है जितनी हमारी ज़राए से बात हुई है अब तक, जो जितने भी लोगों ने जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने जितने भी इनके साथ जिन्होंने काम किया वो अभी तक जो है वो शौक में हैं, क्योंकि एक दिल दहला देने वाला ये वाक़या रौनमा होता है अचानक सडन। और जितने भी इनके चाहने वाले हैं, जो दोस्त हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं कि अदील अकबर एक टैलेंटेड ऐसे अचानक मौत वाक़या हो जाना ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी ये काफ़ी शॉकिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर आपसे बात करूँगा। अदील अकबर के हवाले से थोड़ी सी मैं चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आज मैंने उनका आईडी कार्ड देखा तो बहुत दुख भी हुआ। 34 साला पीएसपी ऑफिसर अदील अकबर और बड़े यंग ऑफिसर, और 20 अक्टूबर 1991 यानी 1991 में गुजरांवाला के इलाका कामुकी में ये नौजवान अपनी आँख खोलता है और फिर एक मेहनत और लगन के साथ फिर जो है पीएसपी ऑफिसर बनता है। और जैसे आपको पता है कि उन्होंने बलूचिस्तान में भी इससे पहले जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उसके बाद एक काबिल अफसर होने के नाते उन्हें फिर इस्लामाबाद लाया गया और सिफारिश पर लाया गया। फिर उन्हें यहाँ पर एसपी की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई और कुछ माह ही हुए थे उन्हें यहाँ इस्लामाबाद आए हुए। और इस हवाले से 20 अक्टूबर 2025 को जब वो थोड़े से बीमारी हालत में होते हैं तो वो जो है पॉली क्लिनिक जो है वो रुख करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जो ज़ियाउल्लाह हैं, जो मेडिकल अफसर हैं पॉली क्लिनिक के, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर उस सवाल से वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद जब रिपोर्ट आती है डेंगू के हवाले से तो वो पॉजिटिव आती है। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें मशवरा देते हैं कि प्लीज़ आप यहीं पर जो है वो एडमिट हो जाएं 2-3 रोज़ के लिए, क्योंकि आपका डेंगू जो है पॉजिटिव आया है, तो फिर या फिर आप घर चले जाएं। और फिर कुछ जो अद्वियात हैं उन्हें जो है डॉक्टर तजवीज़ कर देते हैं। फिर होता यूँ है कि फिर जो अदील अकबर हैं, मरहूम अदील अकबर, वो छुट्टी की एक दरख्वास्त लिखते हैं। और दरख्वास्त क्या है ये मेरे सामने पड़ी हुई है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ सबमिटेड दैट माई डेंगू टेस्ट हैज़ बिन पॉजिटिव एंड एडवाइज कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर क्विक रिकवरी। मज़ीद क्या लिखते हैं कि इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे ग्रांटेड 3 days मेडिकल लीव, यानी 20 अक्टूबर 2025 टू 22 अक्टूबर 2025 प्लीज़। अदील अकबर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंडस्ट्रियल एरिया जोन इस्लामाबाद। ये लिखी जाती है डीआईजी ऑपरेशन जन जवाद तारिक को, और फिर कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन एआईजी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अरसाल की जाती है। लेकिन उस वक्त कोई मस्बत रिपोर्ट जो है जवाब जो है आला काम की जानिब से छुट्टी के हवाले से जो है वो नहीं आता। अदील अकबर अपनी ड्यूटी फिर भी इस डेंगू पॉजिटिव में जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन अभी जो हमारी ज़राए से बात हुई है, उन्होंने जो ज़राए ने बताया है कि इनकी छुट्टी जो है वो 2 दिन की जो है वो अप्रूव हो जाती है, यानी कि 21 और 22 की जो छुट्टी है वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन जो छुट्टी की दरख्वास्त ये देते हैं तो 20 से 22 की देती हैं, 3 दिन की, 2 दिन की छुट्टी इनकी अप्रूव की जाती है अहकाम की जानिब से। और इस हवाले से एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि डेंगू पॉजिटिव होने के बावजूद अदील अकबर जो सरीना के करीब जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 अक्टूबर 1991 को ये अपनी आँख खोलते हैं और 20 अक्टूबर 2025 को ये पॉली क्लिनिक जाते हैं और फिर कुछ ही जो कह लें कि 23 अक्टूबर 2025 को इनकी मौत वाक़या हो जाती है।
اور یہ 3 دن مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا جاتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا میں کافی چہم و گئیاں جو ہے وہ دیکھنے کو آپ کو مل بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کافی الزامات بھی جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ڈاکومنٹ جو میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں جو میڈیکل کے حوالے سے ہیں، وہ میں اس پر آپ کو بتا چلوں کہ فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک اسلام آباد گورنمنٹ آف پاکستان ہاسپٹل کی یہ رپورٹ ہے، جس میں ڈاکٹر ضیاء اللہ ہیں جو میڈیکل آفیسر ہے، جن سے یہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور یہ چھٹی کی درخواست جو ہے پھر ان کو دی جاتی ہے، اور ادویات بھی یہاں پر لکھی جاتی ہیں کہ یہ ادویات جو ان سے وہ آپ استعمال کریں۔ ان ساری چیزوں کے کو دیکھا جائے تو بہت سارے سوالات جو ان سے وہ جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر میں بات کروں تو عدیل اکبر کے حوالے سے جو اب تک تحقیقاتی ٹیم جو تشکیل دی گئی ہے جی اسلام آباد کی سربراہی میں 3 DIGs جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ تحقیقاتی ٹیم کے حوالے سے میں بات کروں تو جس روز یہ وقوع ہوتا ہے، یعنی جمعرات کی شام سے 2 جو اہلکار ہیں پولیس کے، یعنی کہ ایک ڈرائیور ان کا اور ایک گن مین جسے آپریٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، اور اس روز سے اب تک یعنی آج 2 روز گزر چکے ہیں، ان سے بار بار جو ہے وہ تفتیش جو سے اب تک ان کی تفتیش کا جو عمل جو سے وہ جاری ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں، جب سے یہ واقعہ افسوسناک رونما ہوا ہے، جب سے یہ مرحوم SP عدیل اکبر کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے بعد سے یہ جو 2 اہلکار تحویل میں لیے گئے ہیں، ان سے اب تک اکیلے یعنی سیپریٹ جو ہے وہ تفتیش جو ان سے کی جا رہی ہے، گن مین سے اور اس سوال سے ڈرائیور سے، اور یہ آج تفتیش کا عمل جو ہے اب بھی جاری ہے، اور ابتدائی جو بیانات ہیں ان کے وہ قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ایک پولیس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس حوالے سے پولیس اپنی تحقیقات کر رہی ہے۔ جو تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی ہے، اس حوالے سے میں ذرائع سے میں ایک چیز معلوم ہوئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ SP مرحوم عدیل اکبر جو ہیں، ان کے زیر استعمال جو آئی فون تھا وہ اب تک لاکڈ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ جیسے ہی یہ سیل فون ان لاک کیا جائے گا آئی فون، تو بہت ساری چیزیں واضح ہو پائیں گی کہ عدیل اکبر کو کون سے میسیجز آخری موصول ہوئے، کون سی چیزیں جو ہے وہ ان کو موصول ہوتی رہیں، آیا کالز کے ذریعے، آیا میسیجز کے ذریعے، کیا فیملی کی طرف سے، یا پھر کہاں سے جن سے آخری کالز جو ہیں ان کے ساتھ کی گئیں۔ یہ تمام تر چیزیں ابھی جب تک عدیل اکبر کا سیل فون جو ہے وہ آن نہیں ہوتا تب تک یہ چیزیں نہیں آتی۔ ایک چیز اور بتاتا ہوں، اب تک جو تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو IG اسلام آباد علی ناصر رضوی، انہوں نے اس حوالے سے اب تک جو گاڑی ہے جس میں واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے علاوہ جو گن ہے ابھی تک اس کی فرانزک کا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز آج ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی، یہ تمام تر واقعہ جو اب تک تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے، اور یہ جو اپلیکیشن لیو کی تھی وہ دی گئی تھی، کیونکہ ڈینگی کی جو پازیٹیو آنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ڈینگی جب کسی کو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کیونکہ میں اس کیفیت سے گزرا ہوا ہوں، بندہ بری طرح جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ویکنس طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی کی کیفیت آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر کام نہیں کر پاتا، جو ذمہ داریاں اس کو دی جاتی ہیں وہ بخوبی نبھا نہیں پاتا اس پر، لیکن اس سچویشن میں، ڈینگی کی سچویشن میں ڈیوٹی کرنا کافی مشکل ہے، اور پولیس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اتنی آسان بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو جتنا بڑا افسر ہوتا ہے پولیس میں لے لیں چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں لے لیں، اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ اب جیسے مرحوم عدیل اکبر تھے، اب بطور SP اپنی ڈیوٹیاں انجام جو سے وہ یہاں پر دے رہے تھے انڈسٹریل زون میں، اور تو ظاہر بات ہے ان کے نیچے ایک ٹیم ورک ہے، اور نیچے ایک ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس ساری ٹیم کی ذمہ داریاں SP کے اوپر ہوتی ہیں، اور جو بھی بندہ اگر نیچے لیول پہ بھی غلطی کرے گا SP سے پوچھا جاتا ہے۔ IG اسلام آباد نے متعدد موقعوں پر اپنی پریس کانفرنس میں کہا بھی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ میرے بچوں کی جگہ ہیں، فیملی کی طرح ہیں، اور ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، غلطی انسان سے ہوتی بھی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ایک فیملی یا بڑا ہونے کے ناطے ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ ان چیزوں کو جس طرح سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی گئی کہ جیسے کی جا رہی ہے، یہ کہ وہ کسی دباؤ کا شکار تھے یا وہ انہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کافی دباؤ تھا، تو یہ چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں، لیکن اس پر کہنا کہ یہ سارے اس دباؤ کی وجہ سے یہ سارا واقعہ جو رونما ہوا ہے، یہ کہنا قبضہ وقت ہے۔ ابھی اس چیزوں پر تحقیقات میں جو چیز سامنے آئی ہے، جس طرح یہ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے، کافی افسوسناک ہے۔ ایک بندہ میڈیکل پازیٹیو ڈینگی
پازیٹیو جو ہے وہ اس کا آ جاتا ہے، وہ ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی چھٹی کی درخواست جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ منظور نہیں کی جاتی، اور جب یہ اپلیکیشن جاتی ہے تو کوئی مثبت جو ہے وہ جواب اعلیٰ افسران کی جانب سے نہیں آتا ہے۔ بہرحال آپ کو جس طرح پہلے بھی کہا تھا، جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ سے وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ ابھی تک جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جو 2 پولیس اہلکار، ان کے ڈرائیور اور جو گن مین ہیں، ان کو تحویل ملی ہے، ان سے تفتیش کا عمل اب بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی اور جو اسلحہ ہے اس کی فرانزک بھی کی جا رہی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ان سے مزید جب واضح ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے، اور مرحوم ایس بی ہیں عدیل اکبر، ان کی اس پر اسرار موت نے جو ہے پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ہلا کے بھی رکھ دیا ہے، کیونکہ کافی شوکنگ ہے۔ لیکن لاسٹلی یہ میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس ایک قابل افسر سے جو ہے مرحوم ہو گئی ہے، اور یہ بہت ہی قابل افسر تھے، ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے افسر تھے۔ اس طرح کی موت نے جو ہے بہت سارے سوالات جو ان سے ہیں وہ کھڑے کر دی ہیں۔ بہت جلد اگلی تفصیلات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ کے ساتھ وقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔